بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب غنا و فراخ دستی۔ نمبر 1، نماز اشراق یعنی طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے۔ نمبر 2، نماز چاشت کی پابندی کرنا۔ دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک مفلسی اور دوسری چاشت کی نماز، یعنی جو کوئی چاشت کی نماز کا پابند ہوگا وہ کبھی مفلس نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نماز چاشت نماز عشاء کے بعد میں پڑھی جاتی ہے، وہی قریباً 9:30 10 بجے کے آس پاس۔ چاشت کا مطلب ہوتا ہے ناشتہ، تو جو ناشتے کا ٹائم اسی حساب سے۔ نمبر 3، ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزے رکھنا۔ فتوح الاوراد میں منقول ہے کہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو کوئی شخص ایام بیض کے روزے رکھے اس کے رزق میں وسعت ہوگی، دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور دونوں جہان میں برکتوں سے مالا مال ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 4، سورہ واقعہ کا ہمیشہ بالخصوص بعد نماز مغرب پڑھتے رہنا خیر و برکت کی دلیل ہے، حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 5، مردوں کو اول وقت فجر میں سنت فجر اپنے گھر پر پڑھ کر فرض نماز کے لیے مسجد میں جانا، یعنی سنتیں پہلے گھر میں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد مسجد چلے جائیں، وہاں جا کر کے فرض ادا کریں۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جس شخص نے فجر کی سنت اپنے گھر میں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کشادہ کرتا ہے، اس کے اعزاء و اقارب کا جھگڑا اس سے کم ہو جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 6، نماز پنجگانہ کے لیے اذان کا جواب دینا اور اس کا احترام بجا لانا، کہ اگر لیٹا ہے تو بیٹھ جائے، اور اوراد و وظائف اگر پڑھ رہا ہے بلکہ تلاوت قرآن بھی اگر کر رہا ہے تو موقوف کر دے، یعنی بند کر دے۔ سر پر ٹوپی، خواتین سر پر دوپٹہ وغیرہ ڈال لیں، ہرگز دنیا کی کوئی بات نہ کرے کہ خاتمہ برا ہونے کا خطرہ ہے، بہر شریعت میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ نمبر 7، دینی معلومات فراہم کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، کہ کسی آدمی کو اچھی بات بتا دینا، دین کی معلومات اس تک پہنچا دینا، کسی ذریعے سے بھی ہو۔ نمبر 8، دوسروں تک علم دین پہنچانا، اگرچہ قرآن پاک کی ایک آیت یا دین کا ایک مسئلہ کہ دوسروں کو تم سے جو خیر پہنچے وہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دین جہاں کہیں ہیں، اگرچہ ان کی تنخواہیں بہت مختصر ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ نمبر 9، خدا توفیق دے تو نماز تہجد پڑھتے رہنا۔ نمبر 10، توبہ و استغفار کرنا، بالخصوص فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 70 بار۔ نمبر 11، مردوں کو حکم شرعی کے مطابق چاندی کی انگوٹھی میں سرخ عقیق استعمال کرنا، یہ موجب برکت بھی ہے اور درد جگر کو نافع بھی، یعنی اگر کسی کے جگر میں درد ہوتا ہے تو اس میں بھی فائدہ کرتا ہے اور خیر و برکت کی چیز ہے۔ سرخ عقیق نگ رکھ کے پہننا۔ نمبر 12، گھر میں آیت الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھتے رہنا۔ نمبر 13، صبح کے وقت اور بعد نماز عصر اور بعد نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سونا۔ نمبر 14، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھتے رہنا۔ نمبر 15، قرآن مجید اور دینی کتابیں دینی مدرسوں کے لیے وقف کرنا۔ نمبر 16، والدین کی خدمت میں مصروف رہنا۔ نمبر 17، سورہ مزمل اور سورہ نبا کی تلاوت کم از کم 1 بار کر لینا اور سورہ ملک بعد نماز عشاء پڑھ کر سو رہنا، اور شب جمعہ میں سورہ کہف پڑھنا، یہ بڑی خیر و برکت کی چیزیں ہیں، اور ویسے بھی قرآن مقدس کی تلاوت خیر و برکت کا ایک بہت ہی اہم اور خاص ذریعہ ہے۔ نمبر 18، سرکہ گھر میں رکھنا، کہ اس کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ سب سے اچھا سالن ہے۔ نمبر 19، عاشورے کے دن مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی 10 محرم کو، کہ آج کے روز جو چیز دوسروں کو کھلائی پلائی جاتی ہے سال بھر اس میں برکت رہتی ہے، اسی لیے مسلمان عاشورے میں حلیم، کھچڑا اور بریانی اور دیگر اشیاء وغیرہ کا عمل ان میں جاری ہے، اور وہ تمام مسکینوں میں اور لوگوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 20، درود شریف بکثرت پڑھنا،
بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ رب عز و جل رؤوف رحیم کریم حی و قیوم عظیم و علیم جل مجدہ سے بتوسل سید المحبوبین سید المرسلین نبی الرحمہ شفیع الامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وابنہ الاکرم الغوث العظم و اولیاء امتہ و علماء ملتہ اجمعین بنہایت تضرع و زاری دعا ہے کہ وہ اس فقیر بے مایہ کی تمام ویڈیوز کو خالصاً لوجہ الکریم قبول فرمائے اور اہل اسلام کو عاجلاً و آجلاً اب اور آئندہ ان سے نفع بخشے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ ان باتوں پر اگر عمل کریں گے تو اپنی دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ چونکہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ تمام باتیں میں نے کتابوں سے بیان کی ہیں۔ علامہ خلیل احمد برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب میں بالتفصیل یہ باتیں مذکور ہیں، بہت ہی شاندار انداز میں آپ نے بیان کیا ہے امت فق کے فائدے کے لیے۔ آپ اس پر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم۔